السلام علیکم۔ یہ شجرا موڑ ہے، تیسرا میرا وزٹ ہے یہاں کا۔ 2 ماہ پہلے میں نے یہاں سے ایک ویڈیو بنائی تھی، تو تقریباً تکمیل آخری مراحل میں یہ شجرا اوور ہیڈ، تو اسی لحاظ سے سوچا کہ آج حالانکہ رات اچھی خاصی بارش ہوئی تھی، موسم کافی خوشگوار ہو گیا لاہور کا، بلکہ ٹھنڈا ہی ہو گیا، تو صبح واک کرنے کے لیے نکلا تو ارادہ بنا کہ یہاں پہ شجرا اوور ہیڈ جو فلائی اوور کا جو نظارہ ہے وہ دیکھا ہے جا کے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ میری زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں وہ پیدل ہی واک ہوتی ہے، تقریباً یہ 8 سے 10 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے یہاں سے آزادی فلائی اوور سے۔ تو بہرحال ایک ٹھان لی کہ تھا تو بہت مشکل، جسم بھی کافی تھکا ہوا تھا، لیکن ہمت کر کے اس سفر کی طرف گامزن ہوا۔ تو شجرا یہ موڑ سے جو فیصل آباد سے لاہور کی طرف انٹر ہوتے ہیں، یہ وہ مقام ہے جہاں سے ہم نے اسٹارٹ کیا ہے۔ تو یہ بہت تبدیلیاں ہو چکی ہیں، بہت زیادہ تبدیلیاں، جو پرانے آنے والے لاہور میں وہ دیکھیں گے تو حیران ہی ہو جائیں گے کہ یہ شجرا جو موڑ تھا جہاں پہ یہ پہلے یہاں پہ لا الہ الا اللہ کا چوک بنا ہوتا تھا، یہاں پہ کلمہ طیبہ لکھا ہوتا تھا، اب یہ ہٹا دیا گیا ہے اور یہ گجرا والا سے ٹریفک تو اب تو فلائی اوور سے بھی جائے گی، اور یہاں سے جو بڑے وزنی ٹرک ہیں یا مزدہ بڑی گاڑیاں ہیں وہ نیچے والا راستہ اختیار کریں گی۔ تو یہ مین چوک ہے شجرا کا، اس کے اوپر اوپر ہیڈ بنا دیا گیا دونوں طرف میں آنے جانے والا۔ تو اس طرح یہاں سے اگر جاتے ہیں تو اس میں جو خاص چیز جو نظر آئی کہ وہ بہت زیادہ چیزیں، بہت زیادہ شاپس کٹ کر دی گئی، بہت زیادہ جگہ کھلی کر دی گئی ہے۔ اور اس کے اندر اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایک مسجد بھی ہے، جو تاریخی مسجد ہے، نام تو مجھے یاد نہیں رہا، لیکن البتہ مسجد کے جو اس کے بارے میں جیسا انہوں نے خبر دار کیا تھا گورنمنٹ کو کہ ہم پہلے میٹرو اسٹیشن کی بنانے کی کوشش کریں 26 کلومیٹر 26 مرلہ جگہ دیکھ کے اب ہم 1 انچ کی جگہ یہاں سے نہیں لیں گے۔ تو ان لوگوں نے سنا ہوگا ویڈیو کا مین آفس جو انہوں نے مسجد والوں نے لگایا اور کہا ہے کہ کسی طرح کا مسجد کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے کلمہ طیبہ پڑھنے والوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد بچا لی ہے ان کے ذریعے، انتظامیہ کے ذریعے، یا جو بھی کسی نے پلان بنایا ہے۔ تو اب ہو سکتا ہے کہ مسجد کے پیچھے سے یہ سڑک گزاریں، ابھی کافی گرا تو دی گئی ہیں، لیکن اب سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کہاں سے گزاریں گے۔ تو یہ دیکھیں کتنی پیاری بلڈنگ بنی ہوئی ہے، یہ بہت پیچھے کی، یہ ایک موڑ سے بہت پیچھے کی، لیکن ابھی اس کی ساری جگہ خالی کر دی گئی ہے اور یہ جو بالکل فرنٹ پہ آ گئی ہے یہ جو بلڈنگ ہے نا۔ اسی طرح ڈائیورشن میں جو ماسٹر پلان آتا ہے اس میں یہ بائی چانس ہو جاتا ہے کبھی کبھی کہ جو پیچھے گلیاں ہیں، پیچھے کی دکانیں، پیچھے کے گھر ہیں، بالکل فرنٹ پہ آ جاتے ہیں، اور اگلے والے بالکل ڈیمولش ہو جاتے ہیں، نیست و نابود ہو جاتے ہیں۔ یہی طریقہ کار نظر آ رہا ہے، یہی نتیجہ چل رہا ہے۔ اچھا جی، اب یہ جو ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ یہاں پہ میٹرو اسٹیشن سے پہلے ایک اوور ہیڈ برج تھا، تو اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ جو ایک میٹرو کا ٹکٹ گھر بھی تھا اور اوور ہیڈ برج بھی بنایا تھا، یہ عارضی طور پہ جو وہ جس کا میٹرو کا جو اپنا اسٹیشن ہوتا ہے، جو لوہے کے برج بنتے ہیں، تو وہ اب ختم کر دیا گیا۔ اب غالباً یہ دن میں یہ ایسا لگ رہا ہے کہ اب یہ جو برج ہے نا یہ دوسری سائڈ چلے جا رہے ہیں، اس کی گھنٹی جو ہے وہ اپوزٹ سائڈ چلے جا رہے ہیں، یعنی لاہور سے باہر نکل رہے ہیں۔ پہلے لاہور سے انٹر ہوتے وقت، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس برج کے ساتھ ساتھ بہت دور تک لمبے چوڑے جو ہے نا یوسیز والے اور جے ڈی والے بیچارے اپنا ساز و سامان لگا کے تو اپنا جو ٹریفک کا بندوبست کیا ہوا تھا، تو البتہ وہ اب ختم کر دیا گیا ہے۔ اور اب یہ جو ہے یہاں پہ وہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا انفراسٹرکچر کی تبدیلی ہونے کی، یہاں پہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پہ وہ برج بنا رہے ہیں۔ تو یہ شجرا یہ
ابھی آپ کو سائن بورڈ دیکھنے کو جائے تو چلو اسٹیشن کے سامنے سے یہ دیکھیں گے سامنے بھیج ہے یہاں پہ ایئرپورٹ کی ٹکٹ آ رہی ہے یعنی کہ ٹکٹ بک کرنے کی اور یہ سارا سامان یہاں پہ میٹرو اسٹیشن سے جو پچھلا والا میٹرو اسٹیشن تھا اس میں سپلائی کیا گیا تو اس میں سامان اترا اور یہ اچھی طرح سے لاہور کی طرف لگے تھے جہاں پہ ایک مونومنٹ بنایا گیا تھا لاہور کے لیے ویلکم کرنے کے لیے تو اب ہم اس کے قریب سے جا کے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مونومنٹ جو بنایا تھا اس کا آگے کیا کر کے آ رہے ہیں یہ لاہور انٹر یونیورسٹی ہے ایک اور اس میں آپ کا سرپرائز ہے یہ جو مونومنٹ ماشاء اللہ کافی اونچا بنایا تھا بڑا خوبصورت تھا تو ابھی اس کو تو قائم رکھا ہوا ہے لیکن یہ اس کی پوزیشن بدل گئی ہے یعنی پہلے سینٹر میں بنتا تھا اب کچھ اور اس میں کچھ شاہی طرز تعمیر بھی شامل کیا گیا یہ دیکھیں بڑی بڑی سلیبس کے اوپر جو ڈیزائننگ کی گئی وہی جو بادشاہی مسجد کی بڑی بڑی سلیبس کے اوپر ہے وہی اس پہ نظر آئی اور اس میں ایک اور آپ کو حیران کن خبر بتانی وہ یہ ہے کہ یہاں پہ پہلے جو تھا وہ ٹول پلازا ہوا کرتا تھا راوی کا ٹول پلازا جو تقریباً 12 سال پہلے بہت گما تھا چالو وہاں پہ ٹیکس جمع کیا جاتا تھا ٹول لیا جاتا تھا جو جب گاڑیاں انٹر ہوتی تھی لاہور شہر میں اب وہ ٹول پلازا بالکل ڈیمولش کر دیا گیا ختم کر دیا گیا اس کا نام و نشان مٹا دیا گیا اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ٹول پلازا وہ شہروں سے باہر نکال دیے گئے کافی کافی دور تک یہ جو فیصل آباد سے آنے والی ٹریفک ہے اس کے لیے ٹول پلازا بنا دیا گیا کوٹک مالک کے لیے اور اسی طرح جو گجرانوالہ سے آنے والی ٹریفک ہے اس کا بنا دیا گیا کالا شاہ کوٹک کے لیے تو یہ ٹول پلازا تقریباً غیر مؤثر تھا اب اس کو بالکل ختم کر دیا گیا اب یہ دیکھیں زمین پہ اس کے آپ کو نشان پرانے ٹول پلازا کے جو رستے بنائے گئے تھے نا اس کے نشان آپ کو نظر آئیں گے دیکھیں یہ وہ پوزیشن تھی جہاں سے ایک یہ چیک پوسٹ سامنے نظر آ رہی ہے جہاں پہ ہمیشہ پولیس روکا کرتی تھی تلاشی کے لیے تو اب یہ سسٹم یہاں سے ختم کر دیا گیا لاہور میں انٹری کے لیے تھرو کر دیا گیا یعنی اب ڈائریکٹ آپ انٹر ہو سکتے ہیں تو چلیے اب ہم بھی بڑھ رہے ہیں لاہور کی طرف گاڑی کنٹری جو ہے وہ ہمیں کراس کرنا ہے تو یہ وہ مقام آ جہاں پہ ٹول پلازا ہوا کرتا تھا جہاں پہ بڑی بڑی فلیکسیں لگی ہوئی ہوتی تھیں اور سیاسی بینرز لگے ہوتے تھے تو یا سوسائٹیز کی بہت بڑی فلیکسیں یا ایڈ چیک لکھے ہوتے تھے اب وہ ختم کر دیا گیا یہ جناب غازی کا پل آ گیا غازی کے پل کے یہ لیفٹ سائڈ پہ آپ کو نظر آئے گا یہاں پہ یہ اوٹ جو قدیم بیکری تھے وہ وہاں پہ لوگ رکنے کے لیے اوٹ ہے ان کے تو جناب یہ ایک راستہ جاتا ہے یہ ساتھ ہی ساتھ غازی کے پل کے ساتھ ساتھ ایک راستہ تھا جو مصر زمانے میں یہاں پہ جوکر کرنے آیا کرتے تھے اس لیے یہاں ریٹورکلی جو ہمارے صوبہ کا فیصلہ لیفٹ میں ہے لیکن اب یہ ٹھیک ہو گیا اب یہ آگے جا کے بہت اچھے گراؤنڈ ہیں تو لگ رہا تھا مجھے کہ جیسے یہاں پہ بہت کم لوگ ہیں کم لیکن پتہ چلا کہ بہت لوگوں نے کافی اچھے مکان بنا دیے اچھی اچھی وہ جو گمنام آبادیاں تھیں نا کبھی زندگی میں کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہاں پہ آبادیاں کہیں آ کے ڈیولپ ہو جائیں گی تو اس آبادیوں میں ایک جگہ سے ایک امیر مکان اور زمین کا ریشو تھا تو اس نے بتایا کہ یہاں پہ 9-10 لاکھ روپے مرلہ ہے زمین تو ہر جگہ بہت مہنگی ہو گئی ہے 1 کروڑ روپے کا 10 مرلے کا پلاٹ یعنی تعمیر کر کے تقریباً 2-2.5 کروڑ روپے میں بن جاتا ہے یہ دریائے راوی ہے خوبصورت بنا کر جس میں چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور یہ چیزیں اسی وجہ سے یہاں پہ ہوتی ہیں کہ یہاں پہ چیل گوشت پہنچا جاتا ہے صدقے کا اور اس لیے یہاں پہ جانور جمع رہتا ہے بندے جمع رہتے ہیں یہ راوی کا پرانا گیٹ ہے جہاں سے ریلوے آتی ہے اور جاتی ہے تو اب یہ چونکہ یہاں پہ اس جگہ ڈائیورشن لگی ہوئی تھی
کافی ٹریفک یہاں پہ جام ہے لگاتار اس کو کافی کر دیا تھا یہ صاحب ہے ہمارے جو مٹی والی جو چھلی ہوتی ہے اس کو دیکھنے کے لیے پیسے کمانے کا موقع ملا دھوپ تو کافی بڑی تھی تو میں نے بھی ایک چھلی جہاں سے فوٹو لگی ماشاء اللہ بہت ہی مزیدار بنا لگی تھی اچھا یہ جی آپ کو پتہ ہے یہ لاہور میں جب حاجی کرپور کراس کرنے کے بعد لاہور میں انٹر ہونے کے بعد یہ جو میٹرو ٹرین کا جو میٹرو جو بس کا جو راستہ تھا نا وہ تو بند ہوا ہوا اس لیے ابھی مین روڈ پہ میٹرو نظر آتی ہے عام روڈ کے اوپر ہمارے ساتھ ہی عام ٹریفک کے ساتھ یہ سفر کرتی ہے شدرے سے اور شدرے تو جاتی نہیں یہیں سے اوپر سے گھوم کے آ جاتی ہے جہازی چوک پہ جہازی چوک سے پھر یہ اپنے روٹ پہ داخل ہو جاتی ہے جو